نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین و ناظرین، دو چیزوں کی وجہ سے انسان بہت ہی پریشان ہوتا ہے۔ ایک یہ گھر کے اندر تنگی آ جائے، روزی کی تنگی ہو، پریشانی ہو، غربت ہو، تو انسان اتنا پریشان ہو جاتا ہے، حد سے زیادہ پریشان ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں کس طرح گھر کے خرچے پورے کروں، بچوں کی ضروریات کے لیے میں کیا کروں، اور دوسری گھر میں اگر کوئی بیماری آ جائے، بچے بیمار ہو جائیں، خود بیمار ہو جائے، بچیاں بیمار ہو جائیں، یا گھر میں بیوی بیمار ہو جائے، تو یہ انسان کے لیے ایک پریشان کن بات ہوتی ہے، اور خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جن کے گھروں میں غربت ہوتی ہے، تنگ دستی ہوتی ہے۔ اب ان چیزوں سے بچنے کے لیے، یعنی تنگی اور تکلیف سے، غربت سے اور بیماریوں سے، ایک تو یہ ہے کہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہ تو ایسی چیز ہے کہ خود بخود ہی بندے کی زبان سے یہ دعائیں نکلتی ہیں، یا اللہ تیرے سوا میرا کوئی بھی نہیں، تو ہی میرا حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، میری تنگی پریشانی بیماری کو دور کرنے والا تو ہی ہے، تیرے سوا اور کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی علاج بھی کرواتا ہے تب بھی اللہ کی بارگاہ میں یہی درخواست کرتا ہے، یا اللہ شفا تو ہی دے۔ تو یہ دو چیزیں ہر بندے کو بہت زیادہ پریشان کر دیتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کے ازالے کے لیے، ان دونوں چیزوں کے خاتمے کے لیے، ان دونوں چیزوں سے بچنے کے لیے ایسا ایک طاقتور، ایسا ایک مجرب وظیفہ بتا دیا، جس وظیفے کو دولت کی تسبیح بھی کہا جاتا ہے، اور اس وظیفے کو تمام مخلوقات کی تسبیح بھی کہا جاتا ہے، فرشتوں کی بھی تسبیح، تمام انسانوں اور جنات کی بھی تسبیح، چرند پرند جتنے بھی حیوانات ہیں سب کی وہ تسبیح، یہ جتنے بھی جانور پرندے ہیں سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ صبح کے وقت چڑیوں کا چہچہانا، یہ بھی اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتی ہیں، اللہ کا ذکر کرتی ہیں، اللہ کو یاد کرتی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈک کے بارے میں فرمایا، یہ سب سے زیادہ اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اسے مت مارو، اس کا خیال کرو۔ جتنی بھی پانی کی چیزیں ہیں، مچھلی سے لے کر سمندر کے اندر، دریاؤں کے اندر، ندی نالوں کے اندر، جتنے بھی پانی کے جانور ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے انسانوں کو بھی حکم دیا کہ وہ تسبیح بیان کرتے رہیں، اللہ کی ذکر میں لگے رہیں، اللہ کی یاد میں لگے رہیں۔ وہ کہتے ہیں نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ اللہ کی یاد میں بندہ لگا رہے تو اللہ پریشانیوں سے، تکلیفوں سے نجات دیتا ہے۔ سرکار دو عالم
सरताज الانبیاء محبوب رب العالمین محمد الرسولullah صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا جو بڑے پریشان، بکھرے ہوئے بال، میلے کچیلے کپڑے، پریشان بیٹھے ہوئے۔ آپ نے پوچھا یہ حالت کیوں بنا رکھی ہے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، دو چیزوں نے مجھے سخت پریشان کر دیا، ایک تنگ دستی اور دوسری بیماری۔ ان دو چیزوں کی وجہ سے میں سخت پریشان ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم وہ وظیفہ کیوں نہیں کرتے، وہ تسبیح کیوں نہیں کرتے جو فرشتوں کی بھی، انسانوں کی بھی، جنات کی بھی اور ساری مخلوق کی تسبیح ہے۔ اس تسبیح کے اندر دو اتنے اونچے لفظ ہیں۔ پہلے میں ان دو لفظوں کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ وہ لفظ حدیث میں آیا ہے ثقیلتان فی المیزان، وہ ترازو کے اندر بہت بھاری ہیں، بڑے وزنی ہے۔ حبیبتان الی الرحمن، اور اللہ کو بہت ہی پسند ہے۔ خفیفتان فی اللسان، اور زبان پہ بہت ہلکے ہیں۔ وہ دو لفظ کیا ہیں؟ ایک سبحان اللہ اور دوسرا الحمدللہ۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح بتائی اس کے اندر یہ دونوں لفظ ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ یہ ایسی زبردست تسبیح ہے جس کو دولت کی تسبیح بھی کہا جاتا ہے، تمام بیماریوں سے شفا کی تسبیح بھی کہا جاتا ہے، اور ساری مخلوق کی یہ تسبیح ہے۔ آپ نے فرمایا اس تسبیح کو 100 دفعہ پڑھ لیا کرو روزانہ صبح۔ اور علماء کرام نے پھر اس کی ترتیب بتائی ہے۔ کچھ علماء کرام نے لکھا ہے کہ فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان 100 دفعہ اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیا جائے اور پوری زندگی اس کو پڑھا جائے، اور اگر اس وقت نہ پڑھ سکے، کسی وجہ سے رہ جائے، تو فجر کی نماز کے بعد اس کو پڑھ لے، لیکن اس کو چھوڑے نہیں، ناغہ نہیں کرے، روزانہ پابندی سے پڑھے۔ اب وہ صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس تسبیح کو، اس وظیفے کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ چند دن وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ وظیفہ کیا، یہ تسبیح پڑھی، اللہ نے مجھے اتنا مال و دولت عطا کر دیا کہ رکھنے کی جگہ نہیں ملتی تھی۔ اللہ نے اتنی فراوانی اس کے اندر عطا کر دی، اور یہ میں نے کئی لوگوں کو وظیفہ بتایا، اور یہ مشہور وظیفہ ہے، کچھ لوگ کرتے بھی ہیں لیکن اس کے ساتھ احتیاط نہیں کرتے۔ احتیاط کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نماز کی پابندی ہونی چاہیے، 5 وقت نماز کی پابندی ہو، مرد حضرات بھی کریں اور میری محترم مائیں، بہنیں، بیٹیاں وہ بھی کریں، یہ وظیفہ بھی پڑھیں اور 5 وقت کی نماز بھی پڑھیں، اس لیے کہ اللہ نے مختلف طریقوں سے، مختلف انداز سے قرآن پاک کے اندر 700 مرتبہ سے زیادہ نماز کا حکم دیا۔ اب ایک بندہ اللہ کے اس عظیم حکم کو نہیں مانتا، وظیفے کرتا رہتا ہے، تو پھر وہ وظیفہ کام نہیں دیتا، اس وظیفے کا فائدہ نہیں ہوتا، اور حلال رزق کمانے کی کوشش کرے، لقمہ حرام کا پیٹ کے اندر نہ جانے دے، سود سے بچے، حرام چیزوں سے بچے، تو دیکھیں اس وظیفے کی طاقت دیکھیں، چند دنوں کے اندر اللہ آپ کو اتنا مالدار بنا دے گا، اتنے مال و دولت سے نواز دے گا
گھر سے بیماری، تنگ دستی، پریشانی نکل جائے گی، آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ نے کتنا بڑا انعام کر دیا۔ یہ مبارک وظیفہ اللہ تمام مسلمانوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔